حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے 10 فائدے ہیں. اگر اس کو بھوکا بندہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سیر فرما دیتے ہیں، یعنی بھوک دور ہو جاتی ہے. کوئی سخت بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے سے بھوک دور کر دیتے ہیں. اور کوئی بندہ سخت پیاس کی حالت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو دور فرما دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ پھٹا ہوا لباس ہے اور اس کو نیا لباس چاہیے، وہ اگر اس سورت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیا لباس عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر کوئی کنوارا اس کو پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کے لیے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں. بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ شادی کے انتظامات نہیں ہوتے، اور بہت ساری لڑکیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آتے. تو ان کے لیے کوئی اور عمل کرنے کی بجائے سورہ یاسین شریف کا معمول بنا لینا یہ بہتر ہے، چونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. اگر کوئی بندہ خوف زدہ ہو اور سورہ یاسین شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرما دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ قید ہو جائے اور قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں. اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ گمشدہ چیز کو واپس دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل اس کو عطا فرما دیتے ہیں. کئی دفعہ بچے گھر سے گم ہو جاتے ہیں یا چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو سورہ یاسین شریف کا پڑھنا اس میں فائدہ دیتا ہے. اگر کوئی مریض ہو اور اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مرض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر مسافر اس کو سفر میں پڑھے اللہ تعالیٰ سفر کے دوران اس بندے کی مدد فرماتے ہیں. اور 10واں فرماتے تھے کہ اگر قریب الموت کوئی بندہ ہے اس کے قریب اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روح کے آسانی سے نکلنے کا جو ہے وہ مہربانی فرما دیتے ہیں. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ میں سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کی تعبیر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 تعبیریں ہیں. پہلی تعبیر کہ دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو عزت والی ہوگی، یعنی انسانوں کے درمیان اس کو عزت ملے گی. اجر کریم کا لفظ ہے نا، تو کریم والا اجر، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے. ایک تعبیر یہ ہے. اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا، ان کے ہاتھوں اس کو حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا. اور تیسری تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص بندہ ہے، اللہ نے اس کو ریا سے محفوظ فرما لیا ہے. یہ وہ فضائل جو ہمیں اور کئی ساری کتابوں میں سرچ کرنے کے بعد ملے تو جی چاہا کہ ان فضائل کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. کہ اگر کوئی بندہ آخری لمحات میں ہو اور اس کے قریب سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کوئی بندہ اگر رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ گناہوں سے اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. اور اگر کوئی بندہ دن میں سورہ یاسین کو شروع میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس بندے کی مدد فرمائیں گے، آسانی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. تو سورہ یاسین کی اہمیت کے لیے اتنا ہی ارشاد کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں
جنت میں جنتیوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، وہ اگر پڑھنا چاہیں گے تو صرف سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، اس کے سوا قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس سورت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ جنت میں بھی جنتی پڑھنا چاہیں گے تو وہ سورہ یاسین کو پڑھ سکیں گے۔ میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں، پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو جو عمل والدین میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا۔ تو مشائخ کے یہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے۔ بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے رائے گنج میں بھی یہ عمل دیکھا، کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے۔